بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم درود پاک کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے کہ درود پاک کون سا پڑھنا افضل ہے، درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے اور درود پاک کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان تینوں سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو درود پاک کے متعلق کہ کون سا درود پاک سب سے افضل ہے، پہلا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درود پاک وہ افضل ہے جو افضل اعمال کے اندر یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی افضل ہے کہ وہ نماز کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کہ درود پاک ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، بھائی درود پاک جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی مقدار میں پڑھنا، اتنی مقدار پڑھنا، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تہائی آپ پر درود پاک پڑھوں اور دوسرے کام کروں تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا آپ پر درود پاک پڑھوں گا اور دوسرے کام کروں گا۔ آقا نے فرمایا صحیح ہے، لیکن اور کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ 2 تہائی پڑھوں گا، اس کے علاوہ پھر میں دوسرے کام کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح ہے، لیکن اور زیادہ کرو تو پھر بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ پر سارا ہی درود پاک پڑھتا رہوں گا، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے پریشانیوں اور غم کے لیے کافی ہوگا اور یہ تمہارے گناہوں کو کافی ہوگا، کفایت کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور روایتوں میں اور کتابوں میں لکھا، علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت درود پاک پڑھتا رہے، ہر وقت درود پاک پڑھتا رہے اور زبان سے اسے دعا کرنے کا موقع بھی نہ ملے، وقت نہ ملے، تو جو دل میں اس کے دعائیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کی قبول فرما لے گا۔ تو درود پاک پڑھنا یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ اپنی ایک تعداد متعین کر لیں، اور 100 کم از کم تعداد ہونا، 100 سے نیچے نہ ہو، 100 اگر جتنی پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم 100 کی آپ کی تعداد بنا لیں، اور جتنا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن ایک کیا کریں، آپ اپنا وقت مقرر کریں، باوضو ہو، قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور 2 زانو ہو کر بیٹھے، اور ایک مقرر تعداد کے اندر آپ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو خود ملیں گی کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو آپ نے درود کس طرح پڑھنا ہے، جس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن آداب یہی ہے، اور زیادہ اس میں برکتیں اس میں ملیں گی کہ آپ نے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، 2 زانو ہو کر بیٹھنا ہے، اور آپ نے ایک متعین تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، کام کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے پڑھ رہا ہے، باوضو بے وضو پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی اس کے لیے مذائقہ نہیں ہے، ہر وقت وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ باوضو ہے جب بھی پڑھے، بے وضو ہے جب بھی پڑھے، چل رہا ہے کہیں چلتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے اگر کوئی ایسی نجس جگہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، ناپاک جگہ آ جائے، تو وہاں پر پھر وہ موقوف ہو جائے، یعنی وہ درود پاک پڑھنا بند کر دے، وہاں پر اس جگہ سے گزرتے ہوئے درود پاک نہ پڑھے، پھر وہاں سے گزر جائے تو پھر درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ درود پاک جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی آپ کو برکتیں ملیں گی، کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 بار پڑھنے سے 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ جو 100 بار درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اسے کل بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یہ کہ ایک وقت متعین کر کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔